اب تیرا کیسے ہے؟ کہاں میں بتاتا ہوں اس طرح ہے کہ محمد رسول اللہ جس شخصیت کا نام ہے اس کی دو واسطے کبھی سامنے آنا، ظہور پذیر ہونا، اللہ کی جانب سے سامنے آ جانا، اس کی دو حیثیتیں، ایک باسط مکے میں ہوئی ہے، دوسری باسط قادیان میں ہوئی ہے۔ لعنت ہو تیرے اوپر، یہ کلمہ طیبہ بھی مخدوش بنا دیا گیا۔ ان قادیانیوں سے مل کر وہ اپنی دفاع میں تیرے ایمان کو بھی ڈوب دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ اب طیبہ نہ رہا، یہ کلمہ اس نجس نے ڈوب دیا، اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ احتیاط کر، ان کو اقلیت کہا گیا ہے، مجانب کہا ہے، ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ وہ کہتا بات وہ لوگوں میں پھر کر فلپین میں، جرمنی میں، فرانس میں، اٹلی میں، لندن میں، جگہ جگہ وہ لوگوں کو بتاتا ہماری اکثریت ہے پاکستان میں سارے ہم کی اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہماری اکثریت سے غائب ہو کر کچھ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں وہاں رہنے میں اپنی جان کو بچانے کی خاطر سیاسی پناہ میں لینا پڑتا ہے۔ فلپین میں رہے اور لندن میں رہ رہے آگے ہوئے، فرانس میں رہ رہے، اٹلی میں رہ رہے، جرمنی میں رہ رہے اور افریقی ریاستوں میں رہ رہے، کیونکہ ان کا بھی اور ان کا بھی مشن سارا ہے کہ اس لیے آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ یہ احمدی کہنے والا ہو یا محمدی کہنے والا ہو یا یہ صدیق دیندار کا نام استعمال کر رہا ہو، دیندار، وہ دیندار صدیق انڈیا کے دکن حیدرآباد میں پروان چڑھا، وہ اسی مرزا کو اپنا مذہبی مصلح مانتا ہے، اسی کے عقیدے فاسد ہو جائے، وہ مشرک ہو جائے، وہ نبیوں کا مستحق بن جائے، وہ اللہ کی نازل کردہ کا منکر ہو جائے، اس کو مصلح ماننا یعنی اصلاح کرنے والا تمہارا ماننا یہ بھی ہوا ہے، اور اس کے لیے زبان کو بند رکھنا کہ نہیں اس کے بارے میں اعلان نہیں کرنا ہے، جتنے لوگ میرا ایمان میرا ہے اس کا ہے، اور بعض لوگ دوسروں کی سے سن کر کہہ دیتے ہیں
انہوں نے قادیانیوں کو پولیس میں رکھ کر کے یہ ہمیں توفیق دی. قادیانی یہودی عیسائی کے مشورے دیتے ہیں. یہ پولیس میں ایک ہی شخص یہاں کو زیادہ وسیم اور اس زمانے میں جو دوائی بچی تھی. کیسے لوگ ہیں اس نوکریوں پر لینے والے اتنے حساس قسم کے ادارے میں جو ہماری اصلاح کا سامان ہے, جو ہمارے لیے امن کا پیغام ہے, جو ہماری آشتی ہے, ہم اپنے گھروں میں پرسکون نیند سو رہے ہوتے ہیں اور یہ مردود ہمارے خلاف فیصلے وہاں صادر کرتے ہیں. مسلمان سے انتقام لینے کے لیے یہ پولیس میں بھرتی ہوئی ہے. مسلمان سے یہ نکلنا میں وہ انتقام لینے کے لیے یہ فورسز میں آئے ہوئے ہیں. مسلمان سے انتقام لینے کے لیے یہ ہماری پولیسیاں پتہ کرتے ہیں. مسلمان سے انتقام لینے کے لیے یہ مختلف سازشیں کرتے ہیں. فوج میں بڑھتی ہیں. ہمارے چیف نے خود کہہ دیا کہ ہم اندر کچھ فیصلہ کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب ہے کہ وہ گھر میں جاتے رکھ دیتے ہیں, اس کے برعکس ہوگا. یہ کون ہے؟ اندر کی بات کون لاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے پرات کے معمولی چھاونی ہے, دارپور چھاونی بہت بڑی چھاونی ہے. ہماری پاکستان کی زبردست قسم کی مجاہدانہ کردار ادا کرنے والی فوج دارپور چھاونی میں بڑی. اسامہ بن لادن کا فوج لگانے والا کون تھا؟ اگر وہ صحیح نشانے پر فوج تو کس نے بھیجا ہوا کتنے کو ٹھہرا؟ اس وقت کوشش اس وقت کے وفادار نہیں, کوئی وفادار نہیں. یاد رکھو اس وقت فوج کو اپنے آپ کو سب خوش کہتے ہیں. یہ آپ کے بیوائیں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھاؤں گا تو آپ عقل سے کام لو. اس قوم کی دھرتی کے وفادار آپ ہو. سب خوش نہیں ہے, فراموش نہیں ہے, فراموش نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہو میڈیا کے ساتھ جو آزادی منانے والے, یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ پاکستان کا حصول آڈیشن جب ہوا ہے, تقسیم کار جب ہوا ہے, 14 اگست ہماری خوشی کا دن ہے اور وہ 15 اگست منانا. اس کو دوست سمجھتے ہو؟ یہ دوست ہے. قادیانی اکھر بھارت کی بات کرتا ہے. بھارت کیا ہے؟ ہند کیا ہے؟ آپ کو کبھی سوچ ہوا ہے؟ یہ ملک چل رہا تھا, اس ملک کا کوئی نام نہیں تھا. بینام یہ ملک تھا, کوئی شراب کی چیز تھی, اس کے جغرافیائی حدود کا کوئی تذکرہ نہیں کر سکتا تھا. یہ ملک ہماری پارلیمنٹ ہے. سال 1973 میں اس کی باقاعدہ بحث ہوئی ہے اس ملک کا نام کیا ہے, تو ملک کا نام اسلامی جمہوریہ رکھا گیا. بڑے لوگوں نے مخالفت کی. آپ کو پتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ کے پاسپورٹ پر دیکھو, ناظرہ والوں سے پوچھو وہ بتائیں گا. یہ اسلامی جمہوریہ ہو کر قادیانیوں کے فکروں سے آ گیا, ہندو سامراج کے فکر سے آ گیا. یہ ہندو کسی ولی کامل کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے. وہ بھی سوچ رہے تھے ہم کون ہیں, کہاں رہ رہے ہیں, کون سی غلطی ہے. بادشاہ عالمگیر جو بہت بڑا ولی کامل تھا, جس نے عدالت کا پورا قانون عالمگیری کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا تھا. حنفی پر مبنی وہ حنفی تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتا تھا. اس نے یہ کہہ دیا کہ مسلمان ہیں, یہ ملک 1000 سال تک مسلمانوں کے سلسلے میں رہا, قبضے میں رہا. ان مسلمانوں سے علاوہ جتنے وہ سب ہندو ہیں. یہ جھوٹ ہے, یہ افراد ہے, یہ جھوٹی ہے, یہ فرار ہے. اس وقت انڈیا کیا ہے؟ آپ یہاں جو فرق کیے, آپ کے دلوں کے تصور ہو جا رہے گھٹیا کی طرف. انڈیا یاد رکھو یہ مسلمانوں نے بنایا ہے. مسلمان اس کے محافظ تھے. انہوں نے اپنی نسلی سرجری کر کے وہ نسلیہ میں ان کو فروغ دیا. آج وہ ہم سے آگے نکل گئے اور جتنی وہاں سکھ ہیں یا چھوٹ ہیں یا دوسرے ہیں یا تیسرے ہیں, میں لگا پڑا ہوں اس کی تعداد کو معلوم کرنے کے لیے کہ کون کتنی مقدار میں ہے, تاکہ
زبانوں پہ بڑھایا